السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ، اس کے فضائل پہ آج بات کریں گے اور اس کے اندر جو آیات ہیں ان کی فضیلت پہ۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اجماع ہے یہ صحابہ کا، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ سورت جو ہے سب سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے آیت نازل ہوئی آیت الربا۔ آخری آیت جو نازل ہوئی آیت الربا ہے، سود کے بارے میں، اس کی حرمت کے بارے میں۔ اور یہ بھی روایت کہ آخری آیت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن ڈر جاؤ اس دن سے جس دن اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سورہ بقرہ کی 281 نمبر آیت، اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمی کی، کنکر وہ پھینکے جمرہ کی طرف بطن الوادی کے پاس منی میں، پھر کہا ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ ذکر کیا اور کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ یہ دوسری صورت ہے قرآن مجید کی جو لکھی ہوئی ترتیب کے ساتھ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کی آیات جو ہیں 286 ہیں، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اور یہ ہے آیت المدائنہ، جس میں دین کے قرض کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ اس صورت کے ناموں میں سنام، ذروہ، زہرا، اور جو پہلے دو نام ہیں وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ البقرۃ سنام القرآن، قرآن کی کوہان جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، وذروتہ، اور اس کی چوٹی جو ہے یہ ہے، اور نزل مع کل آیت منہا 80 ملکہ، ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ اور زہرا اس کا جو نام ہے، نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرمایا اقرأوا زہراوین البقرہ و سورہ آل عمران، آل عمران اور سورہ بقرہ کو زہراوین کہا گیا، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اور اس میں سورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ جو ہے اس لیے کہا گیا کیونکہ بنی اسرائیل کا اس میں قصہ موجود ہے گائے کا، جس میں بڑی دلالت ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کیسے ایک مردہ جو ہے وہ بول پڑتا ہے، اور پھر اس میں مومنوں کی تربیت بھی ہے اس صورت کے اندر، کہ جس میں یہ کلیہ اور یہ اصول بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ شریعت کے معاملے میں جیسے اللہ کا حکم ویسے اسے ماننا چاہیے، اس میں چوں چرا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا گائے کا رنگ کیسا ہو، کیسی گائے ہو، اور اس سے ان کے اوپر سختیاں آئیں۔ اس صورت کی فضیلت کے اندر سورہ بقرہ میں بہت سی احادیث وارد ہیں، جن میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ یہ صحیح مسلم میں لفظ ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان کہ اقرأوا زہراوین، سورہ بقرہ اور آل عمران کی زہراوین یہ دو پھول ہیں، ان کو پڑھو فإنہما تأتیان، قیامت کے دن یہ آئیں گی گویا کہ یہ دو بادل ہوں، یا پھر الغیایا الذلہ یعنی بادل کی طرح، اور یا پھر جماعت جیسے پرندوں کا ایک گروہ ہوتا ہے اس طرح آئیں گے، تو حاجان عن اصحابہما، یہ حجت اور سفارش کریں گے اور ان کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں۔ اور آپ نے فرمایا ان اخذھا برکہ، اس کو پڑھنا برکت ہے، وترکھا حسرہ، اس کو چھوڑنا حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور اسے ساحر جادوگر جو ہے اس کا توڑ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معاویہ ابن سلام کہتے ہیں بلغنی ان البطلۃ
معاویہ بن سلام اس کی تفسیر میں کہتے ہیں بطلہ سے مراد السحرہ ہے، جادوگر ہیں. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے، اور یہ علاج ہے گویا کہ جادو کا، کہ بہترین علاج جو ہے اگر کسی پہ جادو ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت ہے اس گھر میں کی جائے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان من قرأ سورۃ البقرہ توج بہا تاجا فی الجنہ، جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے جنت میں اسے تاج پہنایا جائے گا. یہ دارمی کے اندر ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا، آپ نے کسی کو بھیجا، وہم ذو عدد، وہ ان کی کچھ تعداد تھی، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، ہر ایک سے طلب کیا کہ وہ سنائے جو قرآن میں سے انہیں آتا ہے. تو ایک آدمی کے پاس آئے جو ان میں سے کم عمر تھا، فقال ما معك یا فلان، تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، قرآن میں سے کیا یاد ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے پاس یہ صورت یہ، اور حتیٰ کہ اس نے سورہ بقرہ کا نام لیا. تو آپ نے کہا اما کا سورۃ البقرہ، تمہارے پاس سورہ بقرہ تمہیں یاد ہے؟ تو کہنے لگا جی. تو کہا فاذهب فانت امیرهم، تو ان کا امیر ہے، اگرچہ عمر میں چھوٹا تھا وہ، انہیں ان کا جو ہے امیر بنا دیا. اور یہ جامع ترمذی کے اندر ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن، یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لکل شیء سنام، ہر ایک چیز کی سنام اور چوٹی ہوتی ہے، وَإِنَّ سنام القرآن سورۃ البقرہ، قرآن کی چوٹی جو ہے سورہ بقرہ ہے. یہ بھی ترمذی کے اندر ہے. اور اس میں آیت الکرسی بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر. اور اس آیت الکرسی کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں. ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ شیطان ایک دن آیا، انہ وقد جاءہ الشیطان یوما وفیہ اذا، یہ لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور بخاری کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال پہ مقرر کیا تھا ابو ہریرہ کو نگہبان. اور تو اس نے یہ کہا، نبی تیسرے دن جب اسے پکڑا تو اسے کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، شیطان نے کہا کہ جب سونے کے لیے جاؤ آیت الکرسی پڑھو، آخر سے لے کے حتیٰ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آخری آیت تک، 255 نمبر آیت سورہ بقرہ کی. وقال له لن يزال عليك من اللہ حافظ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا حتیٰ تصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جائے. وَكَانُوا أَحْرَصَ عَلَى شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، اور صحابہ کرام جو ہے بڑے حریص تھے ان چیزوں پر. تو نبی علیہ السلام نے کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے. یہ بخاری کے لفظ ہیں. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ابو منذر کے متعلق فرمایا کہ اے ابو منذر، تو جانتا ہے اے ابا المنذر کہ کون سی قرآن میں سب سے اعظم آیت ہے، سب سے عظیم عظمت والی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی. تو آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا تمہیں علم مبارک ہو ابو المنذر. یہ صحیح مسلم میں روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے جس نے شادی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے کہا تو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے فرمایا الیس معک آیت الکرسی، کیا تجھے آیت الکرسی نہیں آتی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس نے کہا ہاں آتی ہے. تو فرمایا ربع القرآن، یہ چوتھا حصہ ہے قرآن کا. یہ مسند احمد میں روایت ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک ایسی آیت ہے جو سید ہے، سردار ہے قرآن کی، اور یہ ہے آیت الکرسی، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے. اور جس نے آیت الکرسی کو پڑھا ہر نماز کے بعد لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. یہ سنن نسائی کی روایت میں ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری جو خواتیم ہیں، آخری 2 آیتیں جن کے ساتھ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، ان کے بارے میں احادیث جو ان کی فضیلت میں ہے. جبریل علیہ السلام کا یہ قول وَكَانَ جَالِسًا عِنْدَهُ، اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبریل امین، أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ، اے نبی علیہ السلام آپ کو مبارک ہو دو ان نوروں کی جو آپ کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ نور نہیں دیے گئے. فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، اور آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، کوئی بھی حرف ان میں پڑھو اور اس سے اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے. صحیح مسلم میں یہ لفظ ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتہ، 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری جو ایک رات میں پڑھتا ہے سونے سے پہلے تو اسے کے لیے کفایت کر جاتی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین، ایک اور فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ختم کیا 2 آیتوں کے ساتھ اعطانیہما من کنزہ، یہ اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو عرش کے نیچے سے ہے. فتعلموہن، اسے سیکھو، وعلموہن،
فتعلموہن سیکھو، وعلموہن اور آگے سکھاؤ، علموہن نساءکم اپنی عورتوں کو اسے سکھاؤ، فإنہا صلاۃ یہ نماز بھی ہے، وقرآن قرآن بھی ہے، ودعا اور دعا بھی ہے۔ یہ مستدرک حاکم میں ہے، اور قال ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری کی شرط پر ہے، امام حاکم نے کہا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سے 2 آیتیں نازل کی، اور ان کے ساتھ سورہ بقرہ کا جو ہے خاتمہ کیا، یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، لا یقرآن فی دار 3 لیال، کسی گھر میں بھی یہ 3 دن راتیں پڑھی جائیں، فیقربہ الشیطان اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ یہ طبرانی کے اندر روایت ہے اور اس کی سند جید ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، قال ما کنت ارى احدا یعقل، میں کسی کو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا بندہ جو عقل رکھتا ہو اور وہ سو جائے، حتی یقرأ آیات، یہاں تک کہ وہ ان آیات کو پڑھے، یعنی وہ بندہ عقل مند ہی نہیں جو ان آیات 2 آیات کو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ کے نہیں سوتا، اسے عقل مند نہیں سمجھتے۔ امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے فضائل میں یہ حدیث آپ نے سنی ہے، تو یہ بڑی عظیم صورت ہے، اور اس میں آیات آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، آخری 2 آیات جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا خاتمہ ہوا، ان کے فضائل میں گزر چکی حدیث۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے انشاءاللہ درس کے اندر اس کے جو جملہ مضامین ہیں اور بعض آیات کے اوپر بات ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔